ایران سے جنگ نے امریکہ کی فوج کو قلاش کر دیا ہے، کنگال کر دیا ہے، اور اس حد تک کنگال کر دیا ہے کہ وہ ایک ایک رکن کانگریس کے پاس بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوج بالکل ٹھیک طرح سے کام کرتی رہے اور اس کی تمام جنگی مہم صحیح چلتی رہے، مختلف ڈپلائمنٹس ٹھیک چلتی رہیں، تو اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور جو پیسے مانگے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکہ کی فوج کو اور اس کے آپریشنز کو چلانے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس حد تک کہ امریکہ کا جو محکمہ دفاع ہے پینٹاگون، وہ جا کر مل رہا ہے ارکان کانگریس سے، اور ارکان کانگریس سے کہہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح آپ ہمیں جو ہمارا خسارہ ہے وہ پورا کرا دیں، ہمیں بہت شدید پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں 80 ارب ڈالر چاہیے۔ اور یہ وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور امریکی موقر اخبار ہے، اور اس نے یہ کوٹ کر کے کہا ہے کہ 80 ارب ڈالر پینٹاگون نے مانگے ہیں، اس لیے تاکہ امریکہ کی فوج کے جو آپریشنز ہیں ان کو بہت سموتھلی چلایا جا سکے، کیونکہ نہ بری فوج کا آپریشن ٹھیک چل رہا ہے، نہ بحری فوج کا آپریشن ٹھیک چل رہا ہے، اور نہ ایئر فورس کے معاملات کو ٹھیک طرح سے چلایا جا رہا ہے۔ اور اگر ان معاملات کو چلانا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی فنڈنگ کی ضرورت ہے، اور وہ تمام جو نقصانات ایران سے جنگ میں ہوئے ہیں امریکہ کی فوج کو، ان تمام نقصانات کو پورا کرنا پڑے گا۔ اب پینٹاگون جو اس کی تفصیل لے کر پہنچا ہے، ارکان کانگریس سے بات کر رہا ہے، ان کو راضی کر رہا ہے کسی طرح کہ وہ 80 ارب ڈالر کی فائنینسنگ ارینج کروائیں، ایڈیشنل فائنینسنگ ارینج کروائیں، اور اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے بہت سارے آپریشنز رکے ہوئے ہیں۔ اب کون سے آپریشنز رکے ہوئے ہیں؟ جو ان کے بری فوج کے تمام قسم کے آپریشنز ہیں، جس میں ان کی ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں، جس میں ان کے فوجیوں کی ضروریات ہوتی ہیں، دیگر اخراجات ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو فوج سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپریشنز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، کسی چیز پہ کوئی اور کام کرنا ہے، کسی چیز کی خریداری کرنی ہے، کسی چیز کی ڈپلائمنٹ کرنی ہے، ہر طرح کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت پینڈنگ میں ہے، رکا ہوا ہے، اس کو ٹالا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایئر فورس کے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسٹینڈ بائی پہ ہیں، کیونکہ ایران سے جنگ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ایک طرح سے ان کی فوجیں مختلف جگہوں پہ مختلف اسٹیشنز میں الرٹ ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پہ اور بھی کانفلکٹس ہیں، جیسے شمالی کوریا کا معاملہ ہے، دیگر معاملات ہیں، وہاں پہ بھی روس کے تناظر میں بھی ہر تناظر میں جو ہے ان کی فوج اس وقت الرٹ ہے، اور اس میں خصوصی طور پہ ان کو فنڈز کی ضرورت ہے۔ اور ایران سے جب جنگ شروع ہوئی تو امریکی فوج کے اخراجات بے انتہا بڑھ گئے۔ بتایا تو یہ گیا کہ امریکہ نے مجموعی طور پہ اس جنگ میں 29 ارب ڈالر خرچ کیے، لیکن جو آزاد ذرائع بتاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ کوٹ کیا جاتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ 300 ارب ڈالر مجموعی خرچہ ہوا ہے اس 100 دن سے اوپر کی جو جنگ ہوئی ہے ایران کے ساتھ۔ سیز فائر کے دوران بھی خرچے ہوتے رہے، کیونکہ نیول بلاکیٹ کے نام پہ ایران کے سامنے جو 15,000 فوجی کھڑے رہے، وار شپس کھڑے رہے، امریکی بحری بیڑے کھڑے رہے، اور بہت سارے جو ریفیولنگ ٹینکرز گھومتے رہے، جیٹس پرواز کرتے رہے، ہیلی کاپٹرز کی پروازیں جاری رہیں، اور مکمل نقل و حرکت رہی، نظر رکھتے رہے معاملات پہ۔ ان اخراجات کو بھی، ان رننگ ایکسپنسز کو بھی اگر اس کے اندر شامل کر لیا جائے تو امریکی فوج مسلسل پیسے گنوا رہی تھی، ڈالرز لٹا رہی تھی، لیکن اس وقت جنگ نہیں ہو رہی تھی، اور جب جنگ ہو رہی تھی تو وہ بہت ہی تیزی سے اپنے پیسے گنوا رہے تھے، اور ان پیسوں کے جب انہوں نے خرچ کر لیا ہے تو اب اس کا سائز 80 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جس کے بارے میں مانگا جا رہا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امریکی فوج آج تک اس بات کو چھپاتی رہی، اور وہ یہ کہتی رہی کہ ہمارا تو کچھ زیادہ خرچے ہوئے ہی نہیں اس میں، نہ ہمارے نقصانات ہوئے۔ لیکن اب جب اخراجات سامنے آ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ 80 ارب ڈالر جب انہوں نے پھونک دیے ہیں، تو یہ 80 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ایک ایسے ملک کے لیے پورا کرنا جو تقریباً 100% اپنے جی ڈی پی کے برابر قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اور ایک الگ سے ایک فائنینسنگ ارینج کرنی پڑے گی، اور پیسے لا کے امریکی فوج کو دینے پڑیں گے تاکہ وہ اپنے آپریشنز چلائیں۔ جو بحری آپریشنز ہیں ان کے وہ بھی رکے ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو نیول ڈپلائمنٹس کرنی تھی، ان کو بحریہ کی ڈپلائمنٹس کرنی تھی، وہ بھی رکی ہوئی ہیں، ایئر فورس کے معاملات بھی رکے ہوئے ہیں۔ اور جو اسٹیفن فینبرگ ہیں، ان کے جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں ڈیفنس کے، انہوں نے جا کے ارکان کانگریس سے یہ ساری بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح آپ کوشش کریں کہ آپ جائیں، جا کے بات کریں، اور امریکہ کی گورنمنٹ کو اس بات پہ راضی کریں کہ وہ ہمیں 80 ارب ڈالر دیں۔ اب امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ خود جا کر مختلف جگہوں پہ یہ بات کرتی رہی ہے، اپنے لوگوں سے کہتی رہی ہے، اور اپنے نظام سے یہ بات مانگتی رہی ہے کہ کسی طرح ہمیں 200 ارب ڈالر کی ایڈیشنل فائنینسنگ فراہم کر دیں تاکہ ہم اس ایران سے جنگ میں جو ہماری جاری ہے اس میں ہم لگا سکیں، لیکن ان کو بہت زیادہ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور ان چیزوں کو بریک لگانا پڑ گیا۔ تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران سے جنگ امریکہ نے اچانک کیوں روک دی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، امریکہ کی جو فوج ہے وہ قلاش ہو چکی ہے، کنگال ہو چکی ہے، اس کو اپنے روٹین کے آپریشنز جاری رکھنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی فوج ہے وہ اپنی عزت بھی گنوا چکی ہے، اس میں اپنے جو ساکھ تھی وہ بھی گنوا چکی ہے،
کیونکہ اس کے پائلٹس وہ کردار ادا نہیں کر سکے، وہ مہارت نہیں دکھا سکے اس جنگ میں جو دکھانی چاہیے تھی۔ انہوں نے اپنے ہی طیارے تباہ کروا دیے، اڑان کے دوران بھی، تربیتی پروازوں کے دوران بھی، مشنز کے دوران بھی، کامبیٹ سچویشن کے درمیان بھی، اور بہت ساری کامبیٹ سچویشنز میں جب اس کو اپنے فوجیوں کو نکال کے لانا تھا تو ان کے پائلٹس اپنے طیاروں کو نہیں سنبھال سکے اور ایرانی پاسداران انقلاب کے میزائلوں کا نشانہ بن گئے۔ اسی طرح جو ان کی فوج ہے، جو ان کی بحریہ ہے، مکمل طور پر ناکام ہو گئی، نہ وہ اپنا ہرمز کا کنٹرول سنبھال سکی، نہ وہ ایران کی بحریہ کو توڑ سکی، اور نہ ہی وہ دنیا بھر کے تجارتی جہازوں کو حفاظتی حصار میں لے کر آبنائے ہرمز پار کرانے کا جو کہہ رہی تھی وہ کرا پائی۔ تو مکمل طور پہ یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ جو امریکہ کی بحریہ ہے اس نے اپنے ڈرونز بھی ضائع کروا دیے، امریکہ کی فضائیہ نے اپنے طیارے ضائع کرا دیے، $1 ارب سے زیادہ کے صرف MQ-9 ریپر ڈرونز ضائع کرا دیے گئے، تباہ کرا دیے گئے۔ MQ-4C ٹرائٹون وہ بھی نشانہ بن گیا، ایک تو بہت ہی کلیئرلی نشانہ بن گیا اور دوسرے کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جو مشرق وسطیٰ کی بیس ہے، امریکی بیس، اس پہ نشانہ بنایا ایران نے اس کو، وہ کھڑا ہوا تھا ہینگر کے اندر اور اس کو ابھی اڑایا بھی نہیں گیا تھا اور اس کو زمین پر ہی شکار کر لیا گیا۔ F-35 طیاروں کو، F-15 طیاروں کو، A-10C تھنڈر بولٹ طیاروں کو، اسی طرح E-3 سینٹری اوکس طیارے $700 ملین کے طیارے تھے، ان کو تباہ کیا گیا۔ اور کھڑے 4 سے لے کے 12 تک بتایا جا رہا ہے کہ F-35 مشرق وسطیٰ کی ایئر بیسز پہ تباہ کر دیے گئے، جو ابھی اڑے بھی نہیں تھے، اڑان بھی نہیں بھری تھی، ہینگرز کے اندر تباہ کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ $1.5 ارب کے طیارے 1-1.5 گھنٹے کے اندر راکھ ہو گئے، اور اس بے دریغ طریقے سے استعمال کیا گیا وسائل کو اور ضائع کیے گئے وسائل، امریکہ کے ٹیکس پیئرز کی پیسوں کو ضائع کیا گیا کہ وہ حیران رہ گئے۔ تو دنیا میں جو ایک عسکری طور پہ امریکہ کا ڈنکا بجتا تھا، اس کو بھی دنیا نے بہت قریب سے دیکھا کہ امریکہ کی فوج جتنا اپنے آپ کو طاقتور بتاتی ہے، اس کے پاس نہ ملٹری کیپیبلٹی ہے، نہ ملٹری پلاننگ کی کوئی صلاحیت ہے، اور وہ اپنی حکمت عملی سے لے کے اپنی ایگزیکیوشن تک ہر جگہ ناکام ہو گئے اور کسی بھی طرح ایران کا زور توڑ نہیں سکے۔ اس کے باوجود بھی کہ دوسری طرف سے اسرائیل حملہ کر رہا تھا، جارڈن کی طرف سے بھی حملہ کیا جا رہا تھا، اور مشرق وسطیٰ کی تقریباً تمام بیسز سے حملہ کیا جا رہا تھا، سمندروں سے اس کے بحری جہاز میزائل داغ رہے تھے، لیکن کسی صورت وہ امریکہ جو ایران ہے اس کے اندر قدم نہیں رکھ سکے اور امریکہ بری طرح ناکام رہا اس کو گھٹنوں پہ گرانے کے لیے۔ تو اگر پینٹاگون جا کے ارکان پارلیمنٹ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں $80 ارب چاہیے، تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اس میں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امریکی فوج بری طرح کنگال ہوئی ہے، اس کے وسائل، مالی وسائل بے دریغ استعمال کیے گئے ہیں، لٹائے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے مالی وسائل ایسی اسٹریٹجیز پہ لٹائے ہیں، ایسی اسٹریٹجیز پہ ضائع کیے ہیں، حکمت عملیوں پہ جو ناکارہ ثابت ہوئی ہیں، وقت کے ساتھ انہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ ایران نے ان کے ہر حملے کو بہت ہی مؤثر طریقے سے کم وسائل کے باوجود ناکارہ بنایا، ناکام بنایا، اور اس کے بعد ایک تماشا بنا کے رکھ دیا امریکی فوج کو پوری دنیا کے اندر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بار بار کوششوں کے باوجود کوئی کامیابی نہیں ملی، اور ان کو مشرق وسطیٰ سے قدم بھی ان کے اکھڑ گئے، اور ان کو اپنی فوجوں کو اب واپس بلانا پڑ رہا ہے، اور جو انہوں نے بحری ناکہ بندی کی تھی ایرانی بندرگاہوں کی، آبنائے ہرمز کی، وہ بھی کھولنی پڑ گئی ہے، اور ان کو اپنی بحریہ کو پیچھے ہٹانا پڑا ہے، اور اس وقت پیچھے ہٹانا پڑا ہے جب ان کے $13 ارب کے بحری جہاز، جو بڑے بڑے امریکی بحری بیڑے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ ایران نے ایک غیر معمولی کامیابی سمیٹی ہے، اور اس کو دنیا بھر میں ایران کی کامیابی کہا جا رہا ہے، اور کھل کر کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ناکام ہو گیا، امریکہ یہ جنگ ہار گیا۔ اربوں ڈالر لٹانے کے باوجود امریکہ کو ذرہ بھر کامیابی نہیں ملی، ایران چھا گیا ہے، اور امریکی فوج اب $80 ارب کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے ایک سے دوسرے رکن پارلیمنٹ کے پاس جا رہی ہے اور اس کی منت سماجت کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔